بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ 15ویں قسط حضرت موسیٰ علیہ السلام، 1300 قبل مسیح۔ تاریخ میں غالباً عظیم عبرانی پیغمبر موسیٰ سے زیادہ کسی دوسرے شخص کی اس قدر وسیع پیمانے پر پذیرائی نہیں ہوئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت اور پیروکاروں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ یہ امر قرین قیاس ہے کہ 13ویں صدی میں جب رامسیس دوم، جو ایک رائے کے مطابق ایکسوڈس شہر میں فرعون تھا اور 1235 قبل مسیح میں فوت ہوا، اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کے دوران، جیسا کہ کتاب ایکسوڈس سے واضح ہے، عبرانیوں کی ایک اکثریت اس کی حکمت عملیوں پر نالان تھی۔ 5 صدیوں کے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام سبھی عبرانیوں کے لیے محترم رہے اور 500 عیسوی تک ان کی شہرت عیسائیت کے ساتھ ساتھ یورپ بھر میں پھیل گئی۔ ایک ہی صدی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سچا پیغمبر تسلیم کیا، اور اسلام کے فروغ کے ساتھ موسیٰ بھی بشمول مصر تمام مسلم دنیا میں ایک قابل تحسین شخصیت بن گئی۔ آج 32 صدیوں کی مدت کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شخصیت ہیں، جبکہ لاداریوں یعنی ایگناسٹکس کی ایک بڑی جماعت بھی انہیں عزت دیتی ہے۔ جدید نظام ابلاغ کا بھلا ہو کہ آج ہم ماضی کی نسبت کہیں زیادہ بہتر انداز میں اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی اس قدر شہرت کے باوجود ان کی زندگی کے متعلق ہمیں معتبر معلومات حاصل نہیں ہیں۔ یہ قیاس کیا جاتا ہے، جسے بیشتر علماء درست تسلیم نہیں کرتے، کہ حضرت موسیٰ مصری باشندے تھے، جبکہ ان کا نام عبرانی نہیں بلکہ مصری ہے۔ اس کا مطلب بچہ یا بیٹا ہے، اور یہ متعدد معروف فرعون مصر کے نام کا حصہ بھی ہے۔ عہد نامہ قدیم کی حضرت موسیٰ سے متعلق حکایات پر اعتماد کرنا مشکل ہے۔ وہ بے شمار معجزات پر مبنی ہیں، جیسے جلتی ہوئی راکھ کی حکایات یا حضرت موسیٰ کا اپنے عصا کو سانپ میں بدل دینا۔ یہ اپنی نوعیت میں معجزات ہیں۔ مثلاً ہر بات ماننے کے لیے آپ کا خوش اعتقاد ہونا ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ، جو ایکسوڈس دور میں 84 برس کے تھے، مزید 40 برس تک عبرانیوں کو لیے صحرا میں مارے مارے پھرتے رہے۔ بلا شبہ ہمیں یہ جاننے کی خواہش ہے کہ ان تمام اسطوریات کے بوجھ تلے دبے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ کی زندگی کے اصل کوائف کیا تھے۔ متعدد احباب نے طاعون کی 10 وباؤں اور بحر احمر کو عبور کرنے سے متعلق انجیل کی کہانیوں کی فطری توضیحات پیش کرنے کی کوشش کی ہیں۔ تاہم موسیٰ سے متعلق عہد نامہ قدیم کی بیشتر معروف حکایات اسطوریاتی یعنی میتھولوجیکل ہیں، کہ جن کی دیگر قوموں کی اسطوریات سے گہری مماثلت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور دلدلی گھاس والی حکایت کی بابلی اسطورہ سے حیرت انگیز طور پر گہری مماثلت موجود ہے، جو عظیم اکادی بادشاہ سارگون سے متعلق ہے، اور جس کا دور حکومت 2360 سے 2305 قبل مسیح بنتا ہے۔ عمومی طور پر حضرت موسیٰ سے 3 اہم کارنامے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اول، انہیں ایک سیاسی شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس نے عبرانیوں کی مصر سے ایکسوڈس تک رہنمائی کی۔ اس حوالے سے کم از کم یہ امر تو واضح ہے کہ اسی کے سر یہ صحرا باندھنا چاہیے۔ دوم، انجیل کی پہلی 5 کتابوں جینیسس، ایکسوڈس، لیوائٹکس، نمبرز اور ڈیوٹرونومی کی تصنیف اسی سے منسوب کی جاتی ہے۔ انہیں موسیٰ کی 5 کتب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہی یہودیوں کی توریت کی تشکیل کرتی ہے۔ ان کتابوں میں موسوی شریعت کا بیان ہے، جو قوانین کا مجموعہ ہے، جنہوں نے انجیل کے دور میں یہودیوں کے کردار کی نگرانی کی، اور جن میں ہی احکامات عشرہ یعنی 10 کمانڈمنٹس شامل ہیں۔ ان کے بے انتہا اثرات کے پیش نظر، جو توریت میں من حیث المجموع اور 10 احکامات بالخصوص لوگوں پر مرتب کیے، ان کے مصنف کو ایک عظیم اور بے انتہا متاثر کن فرد تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم انجیل کے متعدد علماء کا متفقہ خیال ہے کہ حضرت موسیٰ
اکیلے ان تمام کتابوں کے مصنف نہیں تھے۔ واضح طور پر یہ کتابیں ایک سے زائد مصنفین کی قلمی کاوش کا نتیجہ ہیں، جبکہ ان جملہ مواد کا بیشتر حصہ تو موسیٰ کی موت کے بعد ضابطۂ تحریر میں لایا گیا تھا۔ ایسا ممکن ہے کہ موسیٰ نے رائج عبرانی رسوم کی ترتیب و تدوین یا عبرانی قوانین وضع کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہو، تاہم ہمارے پاس واقعتاً کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس سے ان کے قد کاٹ کا تعین کیا جا سکے۔ بیشتر لوگ موسیٰ کو یہودی وحدانیت کا بانی قرار دیتے ہیں۔ ایک اعتبار سے ایسے دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ موسیٰ سے متعلق ہماری تمام معلومات کا واضح منبع عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جبکہ اس میں بین اور غیر مبہم انداز میں ابراہیم کو وحدانیت کے فلسفے کا بانی قرار دیا گیا ہے۔ تاہم یہ واضح ہے کہ اگر موسیٰ نہ ہوتے تو یہودی وحدانیت دم توڑ دیتی۔ اس نے اس کے تحفظ اور اگلی نسلوں تک اس کے انتقال میں ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی حقیقت پر اس کی اہمیت کی بنیاد قائم ہے، جبکہ دنیا کے دو عظیم مذاہب عیسائیت اور اسلام دونوں یہودی وحدانیت کے ہی پروردہ ہیں۔ ایک سچے خدا کا تصور جس پر حضرت موسیٰ کا ایسا گہرا اعتقاد تھا، اسی کے سبب دنیا کے بڑے حصے میں مقبول ہوا تھا۔ قسط نمبر 16، چارلز ڈارون، 1809 سے 1882 عیسوی۔ فطری انتخاب کے طریقے سے ہونے والی عضویاتی ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والا چارلز ڈارون 12 فروری 1909 عیسوی کو انگلستان کے شہر شیروزبری میں پیدا ہوا تھا، اور عین اسی روز ابراہم لنکن کی بھی پیدائش ہوئی۔ 16 برس کی عمر میں وہ طب کے مطالعے کے لیے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، تاہم اسے طب اور علم الاعضاء دونوں ہی بے کیف علوم محسوس ہوئے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ کیمبرج منتقل ہو گیا، اور کیمبرج میں اسے گھڑ سواری اور چاند ماری جیسے مشاغل پڑھنے سے کہیں زیادہ موافق معلوم ہوئے تھے۔ تاہم وہ اپنے ایک پروفیسر کو اتنا متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ HMS بیگل کے تحقیقی دورے میں ماہر علم طبیعیات کی حیثیت سے اس کا تقرر ہو گیا۔ اس تقرری کو قبول کرنے پر چارلز کے باپ نے اس کی مخالفت بھی کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کا سیر سپاٹا نوجوانوں کو کسی بھی سنجیدہ کام کے آغاز کو مؤخر کرنے کا بہانہ فراہم کر دے گا۔ خوش قسمتی سے باپ کو اس امر پر راضی کر لیا گیا کہ وہ اسے سفر پر جانے کی اجازت دے۔ بعد ازاں یہ بحری دورہ مغربی دنیا کی سائنس کی تاریخ میں گراں بہا ثابت ہوا۔ ڈارون set sail on the Beagle in 1831 at the age of 22. In the course of the next 5 years, the Beagle sailed around the world, skirting the coasts of South America at a leisurely pace, exploring the lonely Galapagos Islands and visiting other islands of the Pacific, the Indian Ocean, and the South Atlantic. During the long course of the voyage, Darwin saw many natural wonders, visited primitive tribes, discovered large numbers of the fossils, and observed an enormous number of the plant and animal species. Furthermore, he took voluminous notes on everything that he observed. These notes provided the basis for almost all his later work. From them he derived many of his principal ideas, as well as the immense wealth of evidence by which he made his theories prevail. 1831 عیسوی میں 22 برس کی عمر میں ڈارون بیگل کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ اگلے 5 برسوں میں بیگل نے دنیا کے چکر لگائے۔ بڑے سکون کے ساتھ وہ جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر کنارے کنارے چلتا رہا اور دور دراز گیلاپاگوس جزیروں پر تحقیقی کام کیا۔ بحر الکاہل کے دیگر جزیروں کی سیر کی۔ وہ بحیرہ عرب اور جنوبی بحر اوقیانوس بھی گیا تھا۔ اس طویل وقفے کے دوران میں ڈارون نے بڑے فطری عجائبات کا مشاہدہ کیا، قدیم قبائل سے ملاقات کی، بڑی تعداد میں فوسلز دریافت ہوئے اور بے انتہا انواع کے پودوں اور حیوانوں کا مشاہدہ کیا۔ مزید برآں وہ اپنے مشاہدات کو تفصیلاً لکھتا رہا۔ ان حوالہ جات نے اس کے بعد کی تمام تحریروں کے لیے ایک اساس مہیا کی، اور انہی سے اس نے اپنے کئی ایک بنیادی نظریات کو وضع کیا تھا۔ انہی سے اسے وہ ٹھوس شواہد بھی فراہم ہوئے جنہوں نے اس کے نظریات کو اس درجے مقبول عام بنایا۔ 1836 عیسوی میں ڈارون گھر لوٹا۔ اگلے 20 برسوں میں اس نے کتابوں کا ایک سلسلہ تحریر کیا
جنہوں نے انگلستان میں اسے ممتاز ماہرین حیاتیات کے صف میں لا کھڑا کر دیا۔ 1837 کے اوائل میں ہی ڈارون اس خیال پر متفق ہو گیا کہ حیوانی اور نباتاتی انواع غیر لچک پذیر نہیں ہیں، بلکہ یہ طبقات الارض کی تاریخ میں طویل عرصے میں ارتقاء پذیر ہوئی ہیں۔ اس دور میں اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس ارتقاء کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ 1838 میں اس نے تھامس مالتھس کا مقالہ بعنوان آبادی کے قوانین پر ایک مقالہ پڑھا، اور اس مضمون سے اسے اس نظریے کا اشارہ ملا کہ تنازع البقاء کے نتیجے میں فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن عمل میں آتا ہے۔ تاہم فطری انتخاب کے اصول کی تشکیل سازی کے باوجود اس نے اپنے نظریات کی اشاعت میں عجلت نہ برتی، کیونکہ اسے احساس تھا کہ اس نظریے سے شدید تنازعات پیدا ہو جائیں گے۔ سو اس نے ایک طویل عرصے احتیاط سے شواہد اکٹھے کرنے اور اپنے مفروضے کے حق میں دلائل کو ترتیب دینے میں صرف کر دیے۔ 1842 کے اوائل میں اس نے اپنے نظریے کا ایک خاکہ لکھا۔ 1844 تک ایک کتاب لکھتا رہا، تاہم جون 1858 میں جب ڈارون ابھی اپنی عظیم کتاب میں ترامیم اور اضافے کر رہا تھا، اسے الفریڈ رسل ویلس کا ایک مسودہ موصول ہوا جو مشرقی انڈیز میں ایک انگریز ماہر طبیعیات تھا۔ ویلس نے ارتقاء پر اپنا نظریہ بیان کیا۔ کسی اعتبار سے ویلس کا نظریہ ڈارون سے مختلف نہیں تھا، اور ویلس نے اپنا نظریہ کلیتاً آزادانہ طور پر وضع کیا تھا اور مسودہ چھپوانے سے پہلے ایک ممتاز سائنسدان کی رائے لینے کی غرض سے اسے بھجوا دیا۔ یہ ایک پریشان کن صورتحال تھی جو بہت آسانی سے سبقت لے جانے کی کشمکش میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ اگلے مہینے ویلس کے مقالے اور ڈارون کی کتاب کے خاکے کو ایک مشترکہ مضمون کی صورت میں ایک سائنسی تنظیم کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ اس مشترکہ پیشکش پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ کی، تاہم اگلے برس ڈارون کی کتاب آفرینش انواع شائع ہوئی تھی، یعنی دی اوریجنس آف اسپیشی، جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سائنسی موضوعات پر چھپنے والی کسی بھی کتاب کی نسبت اس کتاب کو زیادہ بڑے طبقے نے شدید جوش و جذبے کے ساتھ موضوع بحث بنایا۔ 1871 میں مباحث کی گرما گرمی ابھی زوروں پر تھی جب ڈارون نے انسان کا زوال اور انتخاب بلحاظ جنس کے عنوان سے کتاب شائع کی۔ اس کتاب میں، جس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ انسان کا ارتقاء بندر نما مخلوق سے ہوا، ان مباحثات میں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کر دیا۔ اپنے نظریات پر ہونے والی ان عوامی مباحث میں ڈارون نے کوئی حصہ نہ لیا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بیگل کے سفر سے واپسی کے بعد اس کی صحت درست نہیں رہی تھی۔ یہ عارضہ اسے جنوبی امریکہ میں ننھے کیڑوں کے کاٹنے سے لاحق ہوا تھا۔ ارتقاء کے نظریے کے حامیوں کے پاس تھامس ایچ ہیکسلے کی صورت میں ایک مشتاق مناظرہ باز اور ڈارون کے نظریات کا پرجوش محافظ موجود تھا۔ 1882 میں اس کی وفات کے وقت اہم سائنسدانوں کی اکثریت ڈارون کے نظریات کی درستی پر ایمان لا چکی تھی۔ ڈارون انواع کے ارتقاء کی نظریہ کا بانی نہیں تھا۔ چند احباب اس سے قبل بھی یہ مفروضہ پیش کر چکے تھے، جن میں فرانسیسی ماہر طبیعیات شان لیمارک اور چارلز کے دادا ایراسمس ڈارون شامل تھے، لیکن ان مفروضات نے سائنسی دنیا میں کبھی قبول عام حاصل نہ کیا، کیونکہ ان کے داعی کبھی ان احوال کی قابل اطمینان توضیح نہ پیش کر سکے جن کے تحت ارتقاء کا عمل ہوا تھا۔ ڈارون کا کارنامہ اصل میں یہ تھا کہ اس نے نہ صرف فطری انتخاب کا پورا نظام پیش کیا کہ جس کے ذریعے ارتقاء وقوع پذیر ہوا، بلکہ اپنے مفروضے کے حق میں کافی زیادہ دلائل بھی فراہم کیے تھے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ڈارون نے اپنے نظریے کی تشکیل علم خلق یعنی جینیٹکس سے استفادہ، یا یوں کہیے کہ اس سے کچھ آگاہی حاصل کیے بغیر کی۔ ڈارون کے دور میں کوئی اس بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا تھا کہ کس عجیب طریقے سے خاص اوصاف ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں۔ ہر چند کی انہی برسوں میں جب ڈارون اپنی ہنگامہ خیز کتابیں لکھ اور چھاپ رہا تھا، گریگل مینڈل نے وراثت کے قوانین پر کام شروع کر دیا تھا۔ مینڈل کا کام، جو ڈارون کے کام سے بے انتہا موافق تھا، 1900 تک اہل علم کی توجہ حاصل نہیں کر سکا، جبکہ تب ڈارون کے نظریات نے ہر طرف دھوم مچا دی تھی۔ سو ارتقاء کے متعلق ہمارا جدید علم، جو کہ وراثت کے خلقی مراحل کو فطری انتخاب کے عمل سے مربوط کرتا ہے، ڈارون کی تجویز کردہ نظریے سے کہیں زیادہ مکمل ہے۔
انسانی فکر پر ڈارون کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ خالصتاً سائنسی نقطۂ نگاہ سے اس نے حیاتیات کے علم میں انقلاب برپا کر دیا۔ فطری انتخاب ایک عالمگیر اصول ہے اور اس اصول کو دیگر میدانوں میں بھی منطبق کرنے کی سعی کی گئی، جیسے علم آثار قدیمہ، عمرانیات، سیاسیات اور معاشیات۔ Even more important perhaps than their scientific or sociological import has been the impact of Darwin's theories upon religious thought. In Darwin's day, and for many years thereafter, many devout Christians believed that the acceptance of the Darwin's theories would undermine belief in religion. Their fears were perhaps justified, although it is obvious that many other factors have played a role in the general decline of the religious sentiments. ڈارون himself became an agnostic. تاہم اس کے سائنسی اور عمرانیاتی مفہوم سے کہیں زیادہ اہم بات وہ اثرات ہیں جو ڈارون کے نظریات نے مذہبی فکر پر ثبت کیے۔ ڈارون کے دور میں اور اس کے بعد کئی سالوں تک بیشتر راسخ العقیدہ عیسائیوں کا خیال تھا کہ ڈارون کے نظریات کی قبولیت سے مراد مذہبی عقائد کی بے حرمتی ہے۔ ان کا خوف غالباً باجواز تھا، حالانکہ یہ واضح رہے کہ مذہبی جوش و جذبے کے عمومی انحطاط میں اس کے علاوہ بھی متعدد عوامل نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ڈارون خود لادری بن گیا تھا۔ ایک لادینی سطح پر ڈارون کے نظریات نے دنیا کے متعلق انسانی نقطہ نظر میں عظیم تغیرات برپا کیے۔ بنی نوع انسان کو من حیث المجموع اشیاء کے فطری نظام میں اب ویسا مرکزی مقام حاصل نہیں رہا تھا جس سے یہ پہلے مستفید تھا۔ اب ہم دیگر بے شمار انواع حیات میں سے ایک نوع تھے۔ ہمیں اس امکان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے کہ کسی روز کوئی نوع ہم پر برتری حاصل کر سکتی ہے۔ ڈارون کی تحریروں کے نتیجے میں ہیراتکلیس کے اس مقولے نے کہ سوائے تبدیلی کے کوئی شے حتمی نہیں ہے قبول عام حاصل ہوا۔ انسان کے آغاز سے متعلق عمومی توضیح کی حیثیت سے ارتقاء کے نظریے کی کامیابی نے اس عقیدے کو زیادہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا کہ سائنس میں تمام طبعی سوالات کا جوابات دینے کی اہلیت موجود ہے، لیکن افسوس کہ سبھی انسانی مسائل کا جواب نہیں۔ ڈارون کی اصطلاحات جیسے بقائے اصلاح یعنی اسٹرگل فار سروائیول اور بقا برائے بہترین ہماری عمومی لغت کا حصہ بن گئیں۔ ظاہر ہے اگر ڈارون پیدا نہ بھی ہوتا یہ نظریات تب بھی معرض وجود میں آ ہی جاتے۔ در حقیقت ویلس کی مثال ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بات کسی بھی دوسری عظیم شخصیت کی نسبت ڈارون پر زیادہ ساد آتی ہے۔ بہرکیف یہ ڈارون کی تحریریں ہی تھیں جنہوں نے حیاتیات اور علم آثار قدیمہ میں انقلابی ترامیم پیدا کیں اور دنیا میں انسان کے مقام و کردار کو بدل کر رکھ ڈالا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔